بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ النساء مدنی، آیت نمبر 1۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر حضور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے انسانوں، تم اپنے رب کے قانون کی نگہداشت کرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک نفس واحدہ، ایک جرثومہ سے کی اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر نر و مادہ کے اختلاط سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور خدا کی ربوبیت کی نگہداشت کرو، یعنی اس قانون کی نگہداشت کرو جس کی روح سے تم تمدنی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کے طالب ہوتے ہو۔ نظام ربوبیت کی ابتدا اپنے خاندانی رشتے استوار کرنے سے کرو، پھر اس دائرے کو بڑھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً قانون خداوندی تمہاری ہر طرح سے نگرانی اور نگہبانی کرتا چلا جائے گا۔ ہر سابقہ دور زمانے کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے پست ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے متعلق انسانی ذہن کا تراشیدہ آدم اور حوا کا قصہ سورہ البقرہ کی آیت 30 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ بدقسمتی سے یہی کچھ ہماری روایات میں بھی آ گیا ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی کر دیا گیا ہے۔ ان کی روایات کی بنیاد پر قرآن کریم کی پہلی تفسیر 30 جلدوں پر مشتمل ایران کے امام تبریز نے لکھی، اور پھر اس تفسیر کا ملخص ابن کثیر 700 تا 774 ہجری نے تفسیر ابن کثیر کے نام سے 4 جلدوں میں لکھی، جو ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے۔ ان دونوں نے اپنی تفسیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے امت کے ذہن کو مجمد کر دیا، کیونکہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تفسیر کر سکتا ہے۔ آج تک جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان سب کی بنیاد یہ 2 تفاسیر ہیں۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ ہم بتدریج اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے۔ جب بھی کسی نشانی آیت پر پردہ اٹھے گا تو اس سے قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ تمام حقائق کسی ایک دور میں سامنے نہیں آیا کرتے۔ علم اور فہم انسانی کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ حقائق سامنے آتے رہتے ہیں، لہٰذا قرآنی حقائق کو کسی ایک دور میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآنی حقائق کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کا سلسلہ آخری انسان تک جاری رہے گا۔ صرف قرآن کریم ہی کے حقائق نہیں، کائنات کے حقائق بھی کتاب مکنون ہیں جو بتدریج ابھر کر سامنے آتے رہیں گے۔ ہمارے بزرگ اور اسلاف قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ انسانی علم اور فہم کی سطح اتنی بلند نہیں ہوئی تھی۔ اعتراض اس پر ہے کہ انہوں نے اپنی تفاسیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ آج جو حقائق ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس میں ہماری کوئی کاریگری نہیں ہے۔ انسانی علم اور فہم آج اتنا بلند ہو گیا ہے کہ پوشیدہ حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہماری خوبی بس اتنی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے حکم
غور و فکر اور تدبر و شعور کرنے پر عمل کیا، یعنی علم انسانی نے جو کچھ اب تک منکشف کیا ہے، ہم نے اس کی روشنی میں قرآن کی آیات پر غور کیا ہے۔ ہم اسلاف سے اس لیے آگے ہیں کہ ہمارا زمانہ آگے ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر نسل اپنی پچھلی نسل سے علمی اعتبار سے آگے ہوتی ہے۔ یہ جو ہمیں روایات کی روح سے تصور کیا جاتا ہے کہ سابقہ دور بہتر ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں یوں زمانہ آگے بڑھتا ہے، سابقہ دور پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ آدم کی پیدائش کے سلسلہ میں سائنس کے انکشافات۔ زمین وہ غیر نامیاتی مادہ تھا جس میں زندگی نہیں تھی۔ پانی جب مٹی کے ساتھ ملتا ہے، اس میں حرارت پہنچتی ہے تو فرمنٹیشن اٹھتا ہے، جو جوہروں کے کناروں پر کیچڑ کی شکل میں خمیر کی مٹی آپ نے دیکھی ہوگی۔ کیچڑ میں تو بسانت یعنی ناگوار بو ہوتی ہے، لیکن یہ مٹی سوکھ بھی جائے تب بھی اس میں کچھ بسانت رہ جاتی ہے۔ خمیر زدہ مٹی میں آنکھ سے نظر نہ آنے والے جرثومے ہوتے ہیں، وہ ابھرتے ہیں تو خمیر اٹھتا ہے۔ یہ دراصل مٹی کا جوہر خلاصہ ہے جو ابھرتا ہے، پھر سورج کی حرارت سے وہ آگے بڑھتی، اسے سائنسدانوں نے فرسٹ لائف سیل اور قرآن نے اس کو نفس واحدہ سورجات آیت نمبر 1 کہا ہے، یعنی مٹی اور پانی کے امتزاج سے ایک ایسا جرثومہ موجود ہوا جس میں زندگی تھی۔ یہ خدا کا تخلیقی پروگرام ہے۔ آج بھی جرثوموں کو مٹی اور پانی کو ملا کر تھوڑی سی حرارت پہنچا کر آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ پانی اور مٹی میں پہلے سے کوئی جرثومہ نہیں ہوتا۔ جرثومہ جوش نمو سے دو حصے ہو جاتا ہے، ایک میں نر کی خصوصیات اور دوسرے میں مادہ کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نفس واحدہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا، ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ یہی جرثومے نشو و نما پا کر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً پھل میں پہلے ایک ہی جرثومہ پیدا ہوتا ہے، ایک سے یہ پھیلتے ہیں اور اب بڑے ہو جائیں تو ہم ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جرثومے پھل کو گلا سڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح گوشت سڑتا ہی تب ہے جب جرثومے گوشت میں زیادہ مقدار میں پھیل جائیں۔ مردہ جانور جب سڑتے ہیں تو آپ نشو و نما یافتہ جرثوموں کو کیڑوں کی شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دودھ سے دہی جماتے ہیں تو سب سے پہلے ایک جرثومہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ جب سارے دودھ میں جرثومے پھیل جاتے ہیں تو دودھ دہی بن جاتا ہے۔ دہی میں جرثوموں کو خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا سارا جسم انہی جرثوموں یعنی خلیات سے بنا ہے۔ آج بھی زندہ انسان کے ہر سانس سے 50 لاکھ مردہ جرثومے نکلتے ہیں، اور ہر سانس میں اتنے ہی جرثومے ہمارے جسم میں بنتے ہیں۔ ابتدا میں نفس واحدہ اپنی ذات میں ایک جامع چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں ابھی آگے کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس میں تو نر و مادہ سیل کی خصوصیات نہیں ہوتی، وہ حرارت وغیرہ سے غذا لیتا ہے اور پھر جوش نمو سے پھٹ کر دو حصے ہو جاتا ہے۔ یہ نفس واحدہ کے سسٹر سیل یا ڈاٹر سیل کہلاتے ہیں۔ ایک حصے میں مذکر اور دوسرے میں مؤنث کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مذکر کو سپرمٹوزون اور مادہ کو اووم کہتے ہیں۔ پھٹنے سے پہلے نفس واحدہ میں نر و مادہ کی خصوصیات نہیں ہوتی۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جب نفس واحدہ پھٹتا ہے یا بڑھتا ہے تو دونوں حصوں میں نر اور مادہ کی الگ الگ خصوصیات کیوں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیجیے، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا نر اور مادہ کا جوڑا وجود میں آ گیا۔ مٹی اور پانی کے ملنے سے نفس واحدہ تو بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پھٹنے سے پہلے واحد ہوتے ہیں۔ پھٹنے کی وجہ سے پہلا جوڑا بنتا ہے اور جوڑے سے پھر بات آگے چلتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگیوں کی ابتدا ایک نفس واحدہ سے ہوئی اور اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ قرآن کا یہ بیان ظاہر کر رہا ہے کہ نفس واحدہ یعنی ایک جرثومہ حیات خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اور پھر نر و مادہ سے بہت سے مرد و عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اب زندگی کی داستان جو بنتی ہے اور جس کی سائنس نے تصدیق کی ہے کہ خدا نے ایک جرثومہ حیات مٹی کے جوہر اور پانی کے امتزاج سے پیدا کیا۔ ازاں بعد یہ جرثومہ حیات جوش نمو سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے نر و مادہ کی تقسیم یا تمیز وجود میں آئی۔ یہ سلسلہ قانون ارتقاء کے تحت چلتا رہا۔ مختلف طویل ارتقائی مراحل طے ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی مرحلہ 1000 سال طویل اور کوئی
50-50 ہزار سال طویل ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آیا جب زندگی نے نر و مادہ کے اختلاط سے آگے چلنا شروع کیا اور زندگی کی مختلف شاخیں وجود میں آتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی ایک شاخ پیکر انسانی میں آ گئی۔ انسانی پیکر میں آنے سے پہلے زندگیوں میں سلسلہ تولید و تناسل جاری رہا ہے، اور انسانی پیکر میں آنے کے بعد بھی دیگر جانداروں کی طرح آج بھی یہ سلسلہ انسانوں میں جاری ہے۔ انسانی پیکر میں آنے کے بعد خدا نے زندگی کی اس شاخ کو اپنی صفات یعنی چند ایک کو چھوڑ کر اپنی صفاتی توانائی کا ایک پست ترین نقطہ خوابیدہ شکل میں عطا کیا۔ یہ عطیہ انسانی ذات ہے، یعنی یہ انسان کا اختیار و ارادہ ہے۔ یوں انسان دیگر جانداروں سے ایک جدا مخلوق بن گیا۔ جانداروں میں اس طریقہ تولید کو جاری کرنے کے بعد خدا اس طریقہ تولید میں کبھی تغیر و تبدل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک دفعہ اپنی سنت کو جاری کرنے کے بعد اس کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ وَبَثَّ مِنْهَا سورہ 4 آیت نمبر 1 اور اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ سورہ 49 آیت نمبر 13 میں خدا کا قانون پیدائش بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سائنس کے انکشافات ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی آیات کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ قرآن نے تو کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی وہ میرے بیان کردہ دعوے کی تصدیق کرے گی، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ زمانے کا علم جب کسی حقیقت تک پہنچے تو وہ قرآن کے خلاف ثابت ہو۔ زندگی اور انسان کی پیدائش سے متعلق قرآنی حوالہ جات۔ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن طِين سورہ 32 آیت نمبر 7۔ انسانی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ عہد طفولیت میں انسان کے ذہن میں مٹی کے پتلا بنانے سے ہی انسان کی تخلیق آ سکتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ مٹی کا پتلا نہیں بنایا گیا بلکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِين سورہ 23 آیت نمبر 12۔ مٹی کے اندر زندگی پیدا کرنے والے جوہر سے ہم نے زندگی کی ابتدا کی۔ مٹی کے اندر زندگی پیدا کرنے والا جوہر تھا تو کیا زندگی خود پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ سورہ 21 آیت نمبر 30۔ ہم نے پانی سے زندگی کی نمود کی، یعنی مٹی کا خلاصہ اور پانی ملے تو زندگی پیدا ہوئی۔ قرآن نے مٹی اور پانی کا ملاپ کہہ کر خالص سائنسی حقیقت بیان کی ہے، اس لیے فوراً کہا فَلَا يُؤْمِنُونَ سورہ 21 آیت نمبر 30۔ کیا تم اب ایمان نہیں لاؤ گے؟ مٹی اور پانی کے ملاپ سے کیا ہوا؟ کہا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ سورہ 37 آیت نمبر 11۔ پانی اور مٹی کے ملاپ سے چپچپی مٹی بنی۔ چپچپی مٹی پر سورج کی حرارت پڑی تو سڑانٹ پیدا ہوئی۔ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سورہ 15 آیت نمبر 26۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا سیاہ کیچڑ سے ہوئی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتی ہے۔ اگر مٹی پانی کے اندر ہو تو حرارت نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کا جرثومہ نہیں بنتا۔ مٹی اور پانی ملنے کے بعد اس کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی کی اس حالت کو قرآن نے خاک سورہ 55 آیت نمبر 14 کہا ہے، گویا وہ سوکھی ہوئی ہو، یعنی وہ مٹی بالکل خشک نہیں ہو گئی۔ پانی ملی ہوئی مٹی اگر خشک ہو جائے تو بھی اس میں زندگی نہیں ہوتی۔ پانی اور مٹی کو ملا کر گھول دیا جائے تو بھی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کو حرارت پہنچائی جائے تو پھر حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سورہ 15 آیت نمبر 26 ہوتا ہے، یعنی اس میں سرانٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ حرارت کے بعد وہ بجنے والی ہو گئی، لیکن بھٹے میں پکی ہوئی اینٹ یا گھڑی کی طرح نہیں ہوگی۔ لفظ کل فخار سورہ 55 آیت نمبر 14 آیا ہے، یعنی وہ مٹی جو سوکھ کر بجنے لگتی ہے لیکن مکمل خشک نہ ہوئی ہو۔ جرثومہ حیات تو کل فخار سورہ 55 آیت 14 سے بن گیا، لیکن یہ ابھی واحد تھا، الگ الگ دو نہیں ہوئے تھے۔ زیر غور آیت میں کہا خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً سورہ 4 آیت نمبر 1۔ تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک نفس واحدہ سے کی اور اسی سے اس کا زوج یعنی جوڑا پیدا کیا، اور پھر نر و مادہ کے اختلاط سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ درخت ایک ننھے سے بیج سے بنتا ہے، اس کا ایک تنا اور بہت سی شاخیں اور پتے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک پورا درخت وحدت ہوتا ہے۔
اس کے تنے شاخوں اور پتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جڑ نیچے سے غذا لیتی ہے تو اسے آخری پتے تک پہنچاتی ہے، یہ ہے وحدت۔ یہ آیت یا ایہا الناس سورہ 4 آیت نمبر 1 سے شروع ہوئی ہے، اور کہا خلقکم سورہ 4 آیت 1۔ لفظ کم لا کر بتا دیا کہ کوئی پتلا نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ کم پتلے کے لیے نہیں، صرف انسان کے لیے آتا ہے۔ یا ایہا الناس سورہ 4 آیت 1 کہہ کر پوری نوع انسانی سے خطاب کیا جا رہا ہے، نہ کہ کسی پتلے سے۔ نفس واحدہ تو زندگیوں کا آرگن ہے، اور کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورہ 4 آیت 1۔ عربی زبان میں زوج جیسے دو حصوں کو کہتے ہیں جن کے ملنے سے ان دونوں کی پیدائش کی تکمیل ہو جائے یا وہ دونوں بامقصد ہو جائیں۔ مثلا گاڑی کے دو پہیے ایک دوسرے کے زوج ہیں، گاڑی میں دونوں صحیح سلامت ہوں تو دونوں کی تخلیق کا مقصد پورا ہوتا ہے، ایک نہ ہو یا ایک خراب ہو تو دوسرا بھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں، دونوں یکساں ہیں، نہ کوئی کمتر اور نہ کوئی برتر، دونوں ہی وجہ التکریم ہیں، نہ تو اکیلا آدمی اور نہ ہی اکیلی عورت اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے اختلاط سے مرد یا عورتیں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کا طبعی مقصد پورا ہوتا ہے۔ سیل جب پھٹتا ہے تو دو حصے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں حصے تنہا رہتے ہوئے ناتمام ہیں، یہ پھٹ کر بھی دو نہیں ہو سکتے۔ نر و مادہ کے ملاپ سے ہی کچھ پیدا ہوتا ہے۔ نر و مادہ سیل ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں۔ زوج صرف عورت ہی کو نہیں کہتے، بلکہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ ہر زوج اپنی تکمیل کے لیے دوسرے کا محتاج ہے۔ انسان معاشرتی زندگی میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ الذی تساءلون بہ والارحام سورہ 4 آیت نمبر 1۔ اس کا عمومی ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے اور رشتہ داروں سے سوال کرتے ہو۔ اس ترجمے سے بات پلے نہیں پڑی۔ دراصل عربی زبان میں سوال کے معنی احتیاج کے ہوتے ہیں۔ مثلا بچہ جب کوئی بات آپ سے پوچھتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے معلومات کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کی روح سے سائل کے معنی مانگنے کے لیے سوال کرنے والا ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے سے احتیاج میں ہے، اسے سائل کہتے ہیں۔ یہاں تساءلون سے مراد مدنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے محتاج ہونا ہے۔ انسانی معاشرے میں کوئی فرد بھی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ایک احتیاج تو وہ ہے جو تم خود مقرر کر لو اور اس کو پورا کر لو۔ مثلا روپوں کی ضرورت ہے، کسی سے لیے اور ضرورت پوری کر لی۔ روٹی کی احتیاج ہے، وہ پوری کر لی۔ قرآن نے الذی تساءلون بہ سورہ 4 آیت 1 کہا ہے، یہاں بہی عجیب چیز ہے۔ بہی قرآن کی طرف سے اشارہ ہے، یعنی تمہاری ایک دوسرے سے احتیاجیں قانون خداوندی کی روح سے پوری ہونی چاہیے، کیونکہ تمہیں تمدنی زندگی کی ضرورت ہے۔ بہی نے ان تمام اقوام کو اس قوم سے الگ کر دیا جو قرآن کی روح سے اپنا معاشرہ متشکل کرتی ہے۔ باطل پر چلنے والی اقوام بھی ایک دوسرے کی محتاج ہوتی ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے کا تعاون درکار ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی مدد قوانین خداوندی کی روح سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی روح سے کرتی ہیں۔ باطل معاشرے میں ذاتی مفادات ایک دوسرے کو جوڑے رکھتے ہیں۔ یہاں کہا گیا ہے تساءلون بہ، تم خدا کے قوانین کی روح سے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہو۔ صحیح وہ لوگ ہوں گے جو قوانین خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی احتیاج پوری کریں۔ یہ ہے تساءلون بہ سورہ 4 آیت نمبر 1۔ اب سوال یہ ہے کہ احتیاج پوری کرنے کی ابتدا کیسے ہوگی؟ کہا والارحام سورہ 4 آیت 1۔ ارحام میں تمام خاندانی رشتے آ گئے۔ قرآن کریم جو پہلا یونٹ بتاتا ہے وہ گھر کو بتاتا ہے، لیکن کہا کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے قریبی یونٹ کے سوا تمہارا کسی سے تعلق نہ رہا۔ تم سب انسان تو ایک ہی درخت کی شاخیں ہو، تمہارا مخرج اوریجن نفس واحدہ ہے، تمہارا تنا ایک ہی ہے، لہٰذا قوانین خداوندی کے مطابق ایسا نظام قائم کرو کہ درخت کی طرح ہر شاخ اور پتے کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ شادابی آئے تو سارے درخت پر آئے، سوکھے تو سارا درخت سوکھے۔ درخت کی طرح بڑھو، پھولو پھلو۔ قرآن نے جہاں بھی تشبیہ دی ہے وہ ہمیشہ کھیتی اور درختوں کی دی ہے۔ جنت کے معنی ہے سرسبز و شاداب باغات۔ کہا کہ ارحام سے بات شروع کرو
اور پھر اس کو اپنے معاشرے میں پھیلاؤ تاکہ تمہارا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جائے۔ آیت کے آخر میں کہا ان اللہ کان علیما رقیبا، سورہ 4 آیت 1۔ خدا تمہارے اوپر نگران ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح باہمی تعاون کرتے ہو، کیسی تمدنی زندگی بسر کرتے ہو، کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ یہ تو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ آیت نمبر 2۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ خدا کے نزدیک تمہارے اور یتیموں بچوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ہڑپ کر لینے کے ارادے سے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑمٹ کرو۔ بلا شبہ ان کے مال میں خرد برد کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یتیم کا مفہوم۔ یتیم ایسے بچوں کو کہتے ہیں جن کا والد فوت ہو جائے، نیز وہ عورتیں جو بے شوہر کے ہوں، خواہ وہ کنواری ہوں یا بیوہ، اور خواہ طلاق کے بعد بے شوہر رہ جانے والی عورتیں ہوں۔ قرآن نے خود کہا یتامی النساء، سورہ 4 آیت 127، یعنی وہ عورتیں جو کسی بھی وجہ سے بغیر شادی کے ہوں۔ اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور باپ مر جائے تو عرب اس کو یتیم نہیں کہتے تھے، لیکن لڑکی یا بیوہ یا مطلقہ کو اس وقت تک یتیم کہتے تھے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ عرب ہر اس فرد کو یتیم کہتے تھے جو دنیا میں بے سہارا رہ جائے، تنہا رہ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر کوئی یتیم ہے۔ یتیمی کا احساس اس وقت ابھر کر سامنے آتا ہے جب کسی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ معاشرہ عشرہ سے ہی ہے، جس کے معنی ہے 10۔ جب تک ایک کے ساتھ دوسرا فرد نہیں ملے گا تو اس کو معاشرہ کہیں گے ہی نہیں۔ جسے معاشرہ تنہا کر دے اس کا معاشرہ رہتا ہی نہیں۔ یتیموں کو معاشرتی طور پر حفاظت اور شفقت اور رافت، ایفیسیشن دونوں کی ضرورت ہے۔ کچھ بچے تو وہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہوئے بھی انہیں شفقت اور رافت، ایفیسیشن نہیں ملتی۔ دوسرے وہ بچے ہیں جو ماں باپ کے بغیر معاشرے میں رہ جاتے ہیں۔ شفقت اور رافت بچے کی شخصیت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں تک جسمانی پرورش کا تعلق ہے، وہ تو معاشرہ یا نظام سامان نشو و نما دے کر انتظام کر سکتا ہے، لیکن شفقت و رافت تو وہی دے سکتے ہیں جو ان کے قریب ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جن کے ماں باپ تو ہوں مگر انہیں شفقت و رافت نہیں مل رہی، اور بن ماں باپ کے یتیموں میں کوئی فرق مت کرو، دونوں شفقت و رافت کے مستحق ہیں۔ بہرحال اس آیت میں قرآن نے اقتصادی معاملے کی وضاحت کر دی۔ اس میں پہلی بات تو یہی کہی کہ اگر ان کا کوئی مال یا جائیداد تمہارے پاس ہے اور تم ان کے سرپرست بنے ہو تو ان کے مال میں خرد برد نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان کی اچھی چیز کو اپنی بری چیز سے نہ بدلو، وہ تمہاری اولاد کی مانند ہیں، ان کے ہر مفاد کی نگہداشت کرو۔ مانا کہ اقتصادی مسئلہ یتیموں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اس کے لیے بھی قرآن احکامات دیتا ہے، لیکن یتیموں کا اصل مسئلہ گھر کی زندگی سے محرومی ہے۔ ان کے لیے گھر کی زندگی مہیا کرنا ضروری ہے۔ گھر کی زندگی مہیا کرنے کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کی بہبود کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو بے شوہر، سورہ 4 آیت 127، عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں، حفاظت و پرورش کی خاطر حسب پسند جو تمہارے نکاح میں آنا چاہیں، سورہ 4 آیت 19، 2 3 3 4 عورتوں تک سے نکاح کر لو، لیکن اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے
تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا لونڈی جو تمہارے معاشرہ میں پہلے سے موجود ہیں ان سے نکاح کر لو۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ قسط اور عدل دونوں کے معنی انصاف کے ہیں، لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے۔ مثلا عدل کے معنی ہوں گے دو آدمیوں میں برابر کا سلوک کرنا، اور قسط کے معنی ہوں گے کسی کے حقوق و واجبات کو پورا پورا ادا کر دینا۔ فن کے ہو عربی گرامر کی روح سے فے جزا کے لیے آتی ہے، لہٰذا اس کے معنی ہوئے کہ اگر یہ بات ہو تو یہ کرو، اور اگر یہ بات نہ ہو تو یہ نہ کرو۔ اگر وہ شرط والی بات نہ رہے تو پھر شرط والی بات بھی نہیں رہتی۔ آج علماء اکرام بغیر شرط کے 4 بیویوں کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ وارننگ موجود ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، سورہ 2 آیت 231۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا دینا۔ تعدلوا، عدل، اونٹ یا گدھے پر دونوں اطراف لدے ہوئے برابر وزن میں سے ہر ایک وزن عدل کہلاتا ہے۔ عدل کے بنیادی معنی ہے برابر ہونا۔ 4 بیویوں کے مسئلے کی نوعیت۔ یہ آیات یتیموں کے بارے میں چلی آ رہی ہیں۔ پہلی آیت میں تو اقتصادی مسئلہ سے متعلق احکام تھے، لیکن یتیموں کا صرف اقتصادی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس سے آگے بڑھ کر یتیموں کو شفقت و رحمت، افیسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت، ان کے جذبات کی تسکین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ سارے قرآن کریم میں صرف یہ ایک ہی آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ بیویوں کا مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ جنگوں میں مردوں کے کام آ جانے سے یتیم عورتوں کی تعداد معاشرے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ سورہ 4 آیت 2 میں ان یتیموں کے مال کو سنبھالنے کی ہدایات دی گئی ہیں، لیکن بات صرف مال سنبھالنے کی نہیں ہوتی، بات اس سے بھی آگے کی تھی۔ عورتوں کے مال کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری تھا۔ اس لیے اس قسم کی ہنگامی صورت میں آفت زدہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے اجازت دی گئی کہ اگر معاشرہ فیصلہ کرے تو اس کے مطابق 2 3 4 یتیم بے شوہر، سورہ 4 آیت 127 عورتوں سے شادی کر لو جو تمہارے نکاح میں بھی آنا چاہیں، سورہ 4 آیت 19۔ ایسے ہنگامی حالات میں ایک مرد ایک بیوی کے قانون میں استثناءات دی گئی، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا معاشرہ کے فیصلہ پر منحصر ہوگا، نہ کہ انفرادی فیصلے پر۔ ان شادیوں کو عدل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، کیونکہ یہ آزاد عورتیں تھیں، اس لیے ان کے درمیان عدل بہت ضروری قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر بس کرو، یا معاشرہ میں جو لونڈیاں اس وقت موجود تھیں ان سے شادی کر لو، کیونکہ لونڈی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آزاد عورت کے برابر اس کے حقوق نہیں ہو سکتے۔ بعد میں اسلام نے غلام و لونڈی کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کا فیصلہ معاشرہ کرے گا، نہ کہ انفرادی طور پر فیصلہ کرنا صحیح ہوگا۔ اگر شرط تمہیں یتامہ بغیر شوہر عورتوں کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کے سوا اس مسئلہ کا کوئی اور حل نہیں تو پھر ان سے نکاح کر لو۔ اگر تو پھر نے معاملہ کو عدل سے مشروط کر دیا، یعنی شرط کے ساتھ قرآن نے مسئلہ کا حل دے دیا۔ یہ یاد رہے کہ یہاں جس عدل کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد مختلف بیویوں میں سلوک اور برتاؤ کا عدل ہے، نہ کہ جذبات کا عدل، کیونکہ جذبات میں مساوات اور یکسانیت رکھنا نفسیاتی طور پر محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیاتی عدل کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ سورہ 4 آیت 129۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کا حکم نہیں ہے، مشروط اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں یتیم عورتوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی نرس ہو، کوئی استاد ہو، جس کی وجہ سے ان کو کوئی اقتصادی مسئلہ درپیش نہ ہو، لیکن تنہائی دور کرنے کے لیے تو ان سے نکاح کر کے انہیں گھریلو زندگی میں ضم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ان کے جذبات کی تسکین ہو اور ساتھ بچوں کو ماں اور باپ کی شفقت و رافت ملے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ قانون میں پہلی بیوی کی رضامندی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر رضامندی نہ ہو تو پہلے سے موجود بیوی بچوں اور آنے والی بیوی اور اس کے بچوں کو شفقت و رافت ملنے کی بجائے زندگی جہنم بن جائے گی۔ جذبات میں تو عدل نہیں ہو سکتا، سورہ 4 آیت 129۔ لیکن معاملات اور ضرورتوں میں تو عدل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس سے جذباتی لگاؤ ہے اس کے لیے تو تمام سہولتیں اور دوسری درستی لڑتی رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ خطاب مومنین اور مومنات کے ساتھ ہے، نہ کہ ہم جیسے مسلمانوں سے جو رضامندی کے بغیر بیویاں تو کرتے چلے جاتے ہیں لیکن معاملات میں اور ضرورتوں میں عدل کا خیال نہیں کرتے۔ ضرورت میں زناشوئی بھی آ جاتی ہے،
مومنہ ہوگی تو وہ سوچے گی کہ میری بہنیں مصیبت میں آ گئی ہیں، بے گھر اور ویران صورتحال سے دوچار ہیں، تو اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات ابھریں گے اور وہ اجازت دے دے گی، آنے والی سے کہے گی آؤ میری بہن، تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ مومنات کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراضات کا جواب۔ قرآن کریم نے کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد نہیں بتائی۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، گویا ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں فلاں خاتون امہات المومنین میں شامل تھیں، لیکن یہ کہ ایک وقت میں کتنی تھیں یہ بات کہیں نہیں ہے۔ بہرحال دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے حالات کیا تھے اور وہ کس قسم کی تھیں۔ نیچے ایک ایک ام المومنین کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو وہ بیوہ تھیں اور بچوں والی تھیں۔ آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس اکیلی بیوی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال نباہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب ہوئی تو ان کا انتقال 10 نبوی میں ہوا۔ گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ نبوت، معاشرے اور حکومت کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں آ گئی ہوئی تھیں، گھر میں بچیاں بھی تھیں، یعنی یقیناً شادی کی ضرورت تھی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد خاتون ہیں جو شادی کے وقت کنواری تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 19 سال یوں بنتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صاحب مشکات نے اپنی کتاب اکمال فی اسماء الرجال میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ حضرت اسماء نے 100 سال کی عمر میں 73 ہجری میں انتقال فرمایا، لہذا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 73 ہجری میں 100 سال تھی۔ نمبر 2، اس طرح ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی، یعنی 100 منفی 73 برابر 27 سال۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ نمبر 4، یوں ہجرت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 سال ہوئی۔ اور نمبر 5، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی تھی تو شادی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 19 سال تھی، نہ کہ 9 سال جیسا کہ روایات کی سے کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت حفصہ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت قیس بن حذافہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حالات بہتر ہوئے تو واپس آئیں۔ احد کی جنگ میں خاوند زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مدینہ میں وفات پا گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنے دوستوں حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 581 تا 644-45 عیسوی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 573 تا 634 عیسوی سے بات کی تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مشکل کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے کہیں اور پناہ نہیں ملتی کاشانہ نبوی اس کے لیے پناہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بھیج دو۔ پھر آپ نے ان سے شادی کر لی۔ نمبر 4، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھی۔ وہاں خاوند سکران بن عمر جو مسلمان ہو چکا تھا مر گیا۔ مکہ اور حبشہ میں سخت زندگی گزاری، بے پناہوں کے لیے کاشانہ نبوی پناہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے کر
دل کے سکون کا سامان مہیا کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تو 3 بار بیوہ ہوئی تھیں، بچوں والی تھیں، عمر رسیدہ تھیں، یعنی شادی کے وقت ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا۔ نمبر 5، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھیں۔ واپس آئیں، جنگ احد میں خاوند شہید ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی خانہ خرابی کی صورت پیدا ہو گئی۔ ان کی تمام عمر اسلام کی خاطر اندھوں کو مصائب میں گزری تھی۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی خاطر ان کو شادی کر کے اپنے کنبہ میں شامل کر لیا۔ نمبر 6، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکہ کے ممتاز سردار ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ اسلام لے آئیں۔ گھر میں ابو سفیان جیسا باپ تھا تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا، لیکن یہ اسلام پر ڈٹی رہیں۔ یہ بھی اپنے خاوند عبداللہ بن جاحش کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی۔ حبشہ جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں خاوند نے شراب پینی شروع کر دی اور عیسائی ہو گیا، لیکن حضرت ام حبیبہ اسلام پر ڈٹی رہیں۔ پیچھے باپ ہے جس کی مرضی کے خلاف یہ ایمان لائیں اور عبداللہ بن جاحش سے شادی کی۔ حبشہ سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ میرے لیے تو اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ حبشہ سے بہرحال واپس آنا تھا، وہ باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ بھائی امیر معاویہ ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اب یہ کہاں جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام ساقی زبانی شاہ حبش کی وساطت سے یہ پیغام بھیجا کہ گھبراؤ مت، کوئی اور مقام نہیں ہوگا تو تمہارے لیے یہ گھر موجود ہوگا، تم اس گھر میں آ سکتی ہو۔ یہی وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب ان کا باپ ابو سفیان ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے بستر لپیٹ کر ایک طرف کر دیا کہ اس پر وہ نہ بیٹھے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھ سے بستر الگ رکھتی ہو؟ تو جواب دیا کہ یہ وہ بستر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے ہیں، ایک مشرک اسے چھو نہیں سکتا۔ نمبر 7، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کروائی تھی، لیکن شادی نبھ نہ سکی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام اور منہ بولا بیٹا تھا۔ اب ایک آزاد کردہ غلام کے متعلقہ سے شادی کرنے کے لیے قریش میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ قریش کے ممتاز گھرانے کی لڑکی کی ایک غلام سے شادی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر لی۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ شادی مصلحت کے تحت عمل میں آئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی تھی۔ ان کا شوہر غزوہ مریسی میں قتل ہو گیا اور یہ خود قید ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں مسلمان ہوں، تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس وقت اس قبیلے کے 700 جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس تھے۔ حضرت جویریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر رضامند ہو گئی، جس کے نتیجہ میں تمام جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور اس قبیلہ سے خوشگوار تعلقات وابستہ ہو گئے۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ شادی بھی مصلحت کے تحت عمل میں آئی۔ جنگ خیبر کے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ ان کا باپ بنی نذیر کا رئیس اور ان کی ماں بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ دونوں یہودیوں کے ممتاز ترین قبائل تھے جن سے جنگ ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ کا پہلا خاوند سلام بن مشکم تھا، اس نے طلاق دے دی تو دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا۔ اس جنگ میں کنانہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور بھائی مارے گئے۔ اتنے ممتاز گھرانے کی خاتون کے لیے ایسے حالات میں کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سا مقام بلند ہو سکتا تھا۔ اس شادی سے یہودیوں اور مسلمانوں میں باہمی رابطہ کی راہیں نکل آئیں۔ نمبر 10، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ میں تھیں، پہلے مسعود کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی تو عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں۔
یہ ہجرت کر کے بھی نہیں آ سکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرہ کیا تو اس وقت وہ بیوہ ہو گئی، جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی پر اکسایا تو آپ نے ان سے شادی کر لی۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی۔ حالات سازگار ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے خطاب اور ان کا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شادیاں حالات کے تقاضوں کے مطابق کی۔ جیسے ہی فتح مکہ کے بعد جنگیں ختم ہوئی، حالات سازگار ہوئے، معاشرے میں خوشحالی آ گئی تو ازواج مطہرات کو بلایا اور کہا جن حالات میں آپ اس گھر میں آئی تھیں اللہ کا شکر ہے وہ حالات بدل گئے ہیں۔ میرا گھر کہنے کے تو سربراہ مملکت کا گھر ہے، لیکن پوری مملکت میں یہ سب سے غریب کا گھر ہوگا۔ تم آئی تھیں تو اس زمانے میں مجبور تھیں، میں اب تمہیں مجبور حالت میں نہیں رکھنا چاہتا، میری طرف سے اب اجازت ہے۔ تم میں سے جو سمجھے کہ اس گھر سے بہتر گھر تو میں اسے خوشی سے رخصت کر دوں گا۔ قرآن نے اس خطاب کو سورۃ الاحزاب کی آیات 28-29 میں نقل کیا ہے۔ ازواج مطہرات نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا فرمایا؟ بھلا اس گھر کی چھت کے سوا دنیا کی کوئی چھت بھی ہو سکتی ہے جہاں یہ سکون اور جنت کی زندگی میسر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ تنگی کی زندگی ہوگی۔ اس گھر کے فاقے تو دوسرے گھروں کی آسودہ حالی سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ وہ کون بدنصیب ہے جو اس گھر کے سائے سے نکل کر کسی دوسرے گھر کے سائے میں چلی جائے؟ پھر آپ نے کہا کہ اس گھر میں رہو گی تو امت کے مردوں کی ماں بن کر رہو گی، میری وفات کے بعد بھی تم میں سے کوئی شادی نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو سوچ لو۔ امہات المومنین نے کہا اس شادی کے بعد اب کسی اور جگہ شادی کا سوال ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمیں قبول ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے کہا تم بھی اب کوئی اور شادی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ تم ان میں سے کسی کو طلاق بھی دے دو تو اس کی جگہ دوسری بیوی نہیں لا سکتے۔ سورہ 33 آیت نمبر 52۔ قرآنی تعلیم کے پیش نظر ایک ہی بیوی کا اصول ہے، تو پھر یہ او ما ملکت ایمانکم کیا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے قانون اصول ایک وقت ایک بیوی منوغمی کا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً سورہ 4 آیت نمبر 3۔ البتہ ایک سے زائد بیویوں کی مشروط اجازت ہے۔ قرآن نے یہ اجازت ایسے خصوصی حالات سے نمٹنے کے لیے دی ہے جن میں یتیم بچوں، بالغ لڑکیوں، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا اس کے سوا کوئی دوسرا منصفانہ حل نہ ہو اور انہیں حفاظت کے لیے گھر کی ضرورت ہو۔ اسے ہنگامی حالت کے تقاضوں کو پورا کرنا کہتے ہیں۔ خدا نے ایک بیوی کے قانون میں سہولت یعنی استثناء اس لیے رکھی ہے۔ ایک بیوی کا اصول بتا کر آگے کہا او ما ملکت ایمانکم سورہ 4 آیت نمبر 3۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو چکے ہوں یا جو معاہدہ کی روح سے تمہاری ملکیت میں آ چکے ہوں، اور عام طور پر اس سے مفہوم غلام اور لونڈیاں لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تم ایک بیوی کرو، اس کے بعد 3 تک بیویاں اور رکھ سکتے ہو، یعنی ایک وقت میں 4 اور ان کے علاوہ لونڈیاں بھی رکھ سکتے ہو جن کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ 4 بیویوں کا معاملہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں، اب ہم لونڈیوں کا مسئلہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور ما ملکت ایمانکم مختلف مقامات پر آیا ہے، یعنی آیات میں تو اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے ہوں، اور بعض آیات میں بیویوں کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی معاہدہ کی روح سے جو میاں بیوی بن چکے ہوں۔ یہ آیات جب سامنے آئیں گی تو وضاحت کی جائے گی، اور بعض آیات میں ان الفاظ کے معنی واقعی غلام اور لونڈیوں کے ہیں، اور یہیں سے لوگوں نے سمجھا کہ اسلام میں غلامی کی اجازت ہے۔ اگرچہ ان الفاظ کا اطلاق غلام اور لونڈیوں دونوں پر ہوتا ہے، لیکن زیادہ زور لونڈیوں پر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں استعمال کر کے کسی دوسرے کو تحفہ دیا جا سکتا ہے یا انہیں بیچا بھی جا سکتا ہے، یعنی وہ استعمال کی چیز ہیں۔ یہ باتیں ہمارے ہاں 1000 سال سے ایک مسلمہ کے طور پر چلی آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اسمبلی نے سن 1948 میں بنیادی حقوق انسانی کا منشور تیار کیا۔ اس منشور میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ غلامی کو منسوخ کیا جائے گا۔ غلامی میں غلام اور لونڈیاں دونوں آ جاتے ہیں۔ تمام ممبران نے خوشی خوشی دستخط کر دیے، لیکن مسلمانوں کی نمائندہ حکومت کے والی حجاز نے
یہ کہہ کر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے دین کے معاملے میں مداخلت ہے۔ پھر اس کے خلاف کہیں سے صدائے احتجاج بھی بلند نہ ہوئی کہ آپ بڑی محفل میں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ تو عہد جہالت تھا، کسی نے لونڈیوں کے بارے میں لکھ دیا ہوگا، لیکن آج تک بھی مفسرین بڑے شدت سے کہتے ہیں کہ شریعت میں لونڈیاں جائز ہیں۔ اسلام سے پہلے اور جب اسلام آیا تو ساری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ خود مکہ کی 75% آبادی غلاموں اور لونڈیوں پر مشتمل تھی۔ یہ غلام اور لونڈیاں جنگ میں ہاتھ لگنے والے قیدی ہوتے تھے، ان کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی، پھر ان کی تجارت ہوتی تھی۔ غلامی پر اعتراض اوپر کا طبقہ کر سکتا تھا، لیکن جو چیز اوپر کے طبقے کے مفاد میں ہو اس پہ اعتراض کون کرے؟ جنگ کے علاوہ افریقہ سے بھی غلام برائے فروخت لائے جاتے تھے۔ قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ 17 آیت نمبر 70۔ تمام نوع انسانی پیدائش کے اعتبار سے ہی یکساں تکریم و احترام کے مستحق ہیں، تو پھر اسلام میں باعث لعنت رسم یا تصور یا نظریہ یا خیال کیسے آ سکتا تھا کہ انسان دوسرے انسانوں کو غلام بنائے؟ دین کا ماحاصل تو شرف اور اکرام انسانیت ہے، تو دین میں غلامی کا تصور کہاں سے آئے گا؟ ایک غلامی تو یہ ہے کہ آپ کسی کو سیاسی غلامی میں جکڑ لیتے ہیں، انہیں آپ محکوم قوم کہتے ہیں۔ شخصی غلامی میں تو سچ مچ غلاموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کہا فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، سورہ 47 آیت نمبر 4۔ قیدیوں کو فدیہ یا قیدیوں کے عوض چھوڑ دو، یا فدیہ لیے بغیر احساناً چھوڑ دو، یا مد مقابل حکومت تاوان جنگ ادا کر دے تو انہیں چھوڑ دو، یعنی اب غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا، انہیں ہر حالت میں چھوڑنا ہے۔ اوپر درج آیت میں لفظ فداء سورہ 47 آیت 4 آیا ہے۔ اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی کہ کسی شے کے تبادلے میں، قیمت کے تبادلے میں، قیدیوں کے تبادلے میں ان کو چھوڑ دو، اور اگر ایسی حالت ہو کہ تمہارے قبضے کی وجہ سے جنگ کا تاوان دینے والی حکومت ہی نہ بچے یا کسی کا فدیہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ایسے حالات کے لیے کہا فَإِمَّا مَنَّا، سورہ 47 آیت نمبر 4، ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی یہ ایک ہی آیت ہے جس میں قیدیوں کو چھوڑنے کے دو طریقے بتائے، نمبر 1 فدیہ لے کر، اور یا نمبر 2 احساناً ان کو چھوڑ دو۔ اس زمانے میں قیدیوں کے لیے الگ کیمپ نہیں بنے تھے، اس لیے قیدیوں کو مہمانوں کی طرح گھروں میں رکھنے کے لیے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ معاشرے میں جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کو کس طرح معاشرے کا جز بنایا جائے۔ قرآن کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ ناممکن العمل طریق کبھی اختیار نہیں کرتا۔ مثلا شراب کو منع کرنے کے لیے پہلے تو مکہ میں کہا کہ ٹھیک ہے، میسرہ اور عمر میں کچھ فائدے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اتنی بات سے ہی کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ شراب خدا کے نزدیک غیر پسندیدہ ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کم کرتے چلے گئے ہوں گے۔ پھر مدینہ میں آ کر کہا کہ کم از کم صلاۃ کے اجتماعات میں نشہ کے حالت میں نہ آیا کرو، تو لوگ کم از کم اجتماعات صلاۃ سے پہلے شراب پینے سے رک گئے ہوں گے۔ پھر آخری حکم آیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان، سورہ 5 آیت 90 ہے، کہ اس سے قلب و دماغ کی صلاحیتیں معاف ہو جاتی ہیں، اور کہا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، سورہ 5 آیت 90، بتاؤ اس سے باز آتے ہو یا نہیں۔ شراب کو منع کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ قرآن یہ دیکھتا ہے کہ کس حکم کو کس انداز سے نافذ کیا جائے کہ پھر واقعہ وہ ممکن العمل ہو جائے۔ اسی طرح قرن ہا قرن سے عربوں میں غلامی رائج تھی، معاشی دار مدار انہی غلاموں پر تھا۔ یہ کھیتی باڑی کرتے، گھروں میں لونڈیاں کام کرتی تھیں۔ یک لخت حکم دے دیا جاتا کہ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرو تو اتنی آبادی کہاں جاتی؟ کیا عربوں اور غلاموں کو لونڈیوں کی اقتصادی حالت اب تک نہ ہو جاتی؟ اس زمانے میں دوسرے مزدور تو تھے نہیں، یہی غلام اور لونڈیاں ان کے کام کرتے تھے۔ اتنے مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو معاشرہ سے نکال دیا جاتا تو نہ وہ گھر میں رہتی اور نہ باہر غلامی میں، معاشرہ ابتر ہو جاتا۔ قرآن نے حکمت سے یوں کام لیا کہ پہلے تو سرچشمے کو بند کیا، یعنی جنگ میں قیدی کو ہر حال میں آزاد کرنے کا حکم دیا، پھر بات بات پر کفارہ کے طور پر غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔
غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کو صدقہ قرار دیا اور اس کو فک الرقبہ سورہ 90 آیت نمبر 13 کہہ کر بہت بڑا کار عیب بتایا گیا کہ دوسروں کی گردنوں کو آزاد کراؤ اور انہیں سرفراز کرو، اور پھر مکاتب کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں تو مکاتب کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ آزادی کے بدلے میں مکاتب کو لکھ پڑھ لیا کرو کہ میں اتنا کچھ تمہیں کما کر دوں گا۔ مکاتب کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا جس غلام میں تم یہ صلاحیت دیکھو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو اس کو آزاد کر دو، اور ساتھ ہی اسے اتنا کچھ دو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ قرآن نے کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ مہیا کرنے کو مکاتب کہا ہے کہ یہ قرض ہے، اسے لکھ لو۔ پھر لونڈیوں کو بیویوں کا ساتھ درجہ دینے کے لیے احکام نازل کیے تاکہ یہ معاشرے میں ضم ہو جائیں۔ ان کو گھروں میں رکھو گے تو ان کا درجہ بیویوں جیسا ہوگا، ان کی اولاد ہوگی تو وہ تمہاری اولاد ہوگی، وہ تمہاری وراثت میں بھی حقدار ہوگی۔ ویسے بھی جہاں قرآن میں او ما ملکت ایمانکم الفاظ آئے ہیں وہ ماضی کے صیغہ میں ہیں، اور یہ کہیں بھی مستقبل کے صیغے میں نہیں ہے۔ اور ما ملکت ایمانکم کے معنی ہے کہ اس سے پہلے جو غلام اور لونڈیاں تمہاری تھیں، کفارہ کے لیے بات بات پر غلام آزاد کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر غلام میسر نہ ہو تو پھر اتنے روزے رکھو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ گویا قرآن نے دیکھ لیا تھا کہ جس طرح آہستہ آہستہ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے یا انہیں خاندانوں کا جزو بنایا جا رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ غلام ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے متبادل راستے بھی بتا دیے۔ جب مسلمانوں کو غلاموں کو آزاد ہی کرتے چلے جانا تھا اور نیا غلام بنانا نہیں ہے، تو پھر مسلمان دنیا میں کوئی غلام اور لونڈی کس طرح رہے گی؟ بیویوں اور لونڈیوں کی الگ الگ دو اصطلاحوں کو کیوں باقی رکھا گیا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید کی نگاہ قانون کی نسبت سے تعزیرات اور سزا دینے کے معاملہ میں کہاں تک پہنچی ہے۔ زمانہ اگرچہ بہت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی دیکھ لیں کہ گھروں کے اندر کام کاج کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی ذہنی تربیت اس معیار کی نہیں ہوتی جیسے ہماری بیٹیاں اور بیٹے تعلیم حاصل کر کے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ غلامی ختم ہونے کے بعد اب غلام اور لونڈی سے مراد گھروں میں کام کاج کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کی ذہنی سطح دوسرے بچوں سے پست ہوتی ہے۔ اخلاقیات کے اندر پہچاننے کے لیے قرآن کریم میں بیویوں اور لونڈیوں کی الگ الگ اصطلاحات رکھی گئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی جرم کی سزا دیتے وقت مجرم کی ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ مثلا آزاد عورتوں کی زنا کے جرم میں جو سزا ہے اس سے عادی لونڈیوں کی سزا قرآن تجویز کرتا ہے، کیونکہ لونڈیوں اور غلاموں کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں یہ اصطلاحی فرق ان چیزوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی کا مفہوم، اس کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ تم ناانصافی نہ کرنے لگ جاؤ، انصاف سے نہ ہٹ جاؤ۔ دوسرے معنی ہیں کہ تم کہیں بوجھ کے تلے نہ دب جاؤ۔ کثرت اولاد کو قرآن بوجھ تلے دبنا کہتا ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی سورہ 4 آیت نمبر 3۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کہیں عیالداری کے بوجھ تلے نہ دب جاؤ۔ اگر خاندانی منصوبہ بندی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے علماء کرام اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب صدر ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو علماء کرام کو آئلی قوانین بنانے اور خاندانی منصوبہ بندی شروع کرنے پر بھی غصہ تھا۔ اگر بوجھ تلے دبنے کا اندیشہ ہو تو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر کسی معاوضہ کا خیال کیے بغیر اس طرح دے دیا کرو جس طرح شہد کی مکھی بلا معاوضہ شہد دیتی ہے۔ مہر تو ایک تحفہ ہے، نہ کہ کسی چیز کا بدلہ یا معاوضہ۔ ہاں، اگر عورت خوشی کے ساتھ مہر میں سے کچھ چھوڑ دے تو تم اس کو اپنے مصرف میں لا سکتے ہو، کیونکہ چھوڑے ہوئے مہر کا حصہ تمہارے مصرف کے لیے راست اور سازگار ہے۔ نہلتاً یعنی مہر کا مفہوم۔ مہر بھی اگرچہ عربی لفظ ہے لیکن قرآن مہر کو نہلتاً سورہ 4 آیت 4 کہتا ہے۔ نہلتاً کے معنی خوشگوار تحفہ کے ہیں، تو مہر کے معنی تحفہ ہوں گے، نہ کہ معاوضہ یا بدلہ۔
شادی پر بیوی کو تحفہ دینا نہایت ضروری ہے۔ قرآن نے اس کے لیے لفظ فریضہ کہا ہے۔ لفظ صدقات ہننا سورہ 4 آیت 4 نے بتا دیا کہ مہر وہ چیز ہے جو اس بات کی سچائی کا ثبوت ہے کہ تم واقعی ہونے والی بیوی سے محبت کرتے ہو اور یہ کہ تم شادی کرنے میں سنجیدہ ہو۔ محبت کا محسوس ثبوت تحفہ ہوتا ہے۔ ہم بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو پھولوں کا گلدستہ یا کوئی پھل لے کر جاتے ہیں۔ تحفہ دل کے احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک محسوس نشانی ہوتی ہے۔ نحل شہد کی مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوس کر شہد کا قطرہ بناتی ہے اور خوشی بغیر کسی معاوضہ کے خواہش کے جا کر اس شہد کے قطرے کو چھتے میں رکھ دیتی ہے۔ وہ اس میں ذرا خیانت نہیں کرتی۔ خیانت نہ کرنے کی یہ نہایت عمدہ مثال ہے۔ نہلتن کا لفظ لا کر قرآن نے بتا دیا کہ مہر یعنی تحفہ کو یوں پیش کرنا چاہیے جیسے شہد کی مکھی بغیر کسی معاوضہ کی خواہش کے خیانت کیے بغیر شہد کے قطرے کو چھتے میں رکھ دیتی ہے۔ نہلتن ادا کر کے صدقات ہننا تم اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہو۔ نکاح و طلاق سے متعلق مسائل کی تفصیل کے لیے پرویز صاحب کی کتاب قرآنی فیصلے حصہ اول و دوم مطالعہ میں مفید رہے گی۔ آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور اللہ نے مال کو تمہاری معیشت کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے مال کو ایسے یتیموں کی تحریک میں نہ دو جو اس کے انتظام کی سوچ بوجھ نہ رکھتے ہوں، البتہ ایسے لوگوں کی اس میں سے روٹی کپڑے اور صحیح تربیت کا انتظام کر دیا کرو اور دستور کے مطابق ان کی دلداری کرتے رہو۔ السفہاء محض بیوقوفی کو نہیں کہتے بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں جو لاپرواہی برتے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں وہ لوگ جو معاملات کو سنجیدگی سے نہ لے۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، یعنی وہ بچے جو دولت کو صحیح مصرف میں نہ لا سکیں، اس کا صحیح انتظام و انصرام نہ کر سکیں، اور وہ لوگ بھی آ گئے جو قومی معاملات اور دولت کے معاملہ میں سنجیدہ نہ ہوں۔ یہ دونوں السفہاء میں آ جائیں گے۔ بلوغت کا حقیقی مفہوم۔ بچپن میں تو بچہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معاملات کو سمجھ بوجھ کے ساتھ خود سنبھال سکے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے میں عمر کی بلوغت کے ساتھ سمجھ، عقل، شعور اور معاملات کو سنبھالنے کی پختگی بھی آ جائے۔ قانونی طور پر تو طبعی عمر ہی کو بلوغت کے لیے لیا جائے گا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے مال کو خود سنبھال سکتا ہے یا نہیں۔ اگر سنبھال سکتے ہیں تو پھر اس کا جو کچھ بھی ہے اس کے حوالے کر دو، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر یتیموں کی پرورش کرتے چلے جاؤ اور ان کی تربیت بھی کرتے چلے جاؤ۔ یہ جو قرآن نے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سورہ 4 آیت 5 کہا ہے تو اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ذرا نرمی سے اچھی طرح سے بات کرو، بلکہ یہ معنی بھی ہے کہ ان کی تربیت اس انداز سے کرو کہ ان میں پختگی آ جائے یا اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ مال و دولت کی اہمیت اور اس کی تحویل کا معاملہ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا سورہ 4 آیت 5۔ اور اللہ نے مال کو تمہاری معیشت کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے مال کو ایسے لوگوں کی تحویل میں نہ دو جو اس کے انتظام کی سوچ بوجھ نہ رکھتے ہوں۔ بات تو یتامیٰ کے سلسلے میں کہی گئی ہے، لیکن اموالکم تمہاری دولت کہہ کر اس اصول کے اطلاق کو عمومی بنا دیا ہے، لہٰذا قومی مال و دولت نیز ذمہ داریوں کو کم عقل یا نااہل لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ امت کے تمام امور اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جعل اللہ لکم قیاما سورہ 4 آیت نمبر 5 کہہ کر بتایا کہ قومی دولت تمہاری قوم کے قیام کا موجب ہے۔ دولت نہیں ہوگی تو تم دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے، لہٰذا مال وہی مال ہے جو قیام کا سبب بنے۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے تو اس میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی کا پورا کرنا مملکت کا ذمہ ہوتا ہے۔ مملکت میں السفہاء اور فقراء بھی ہوں گے اور بالغ اور یتیم بھی ہوں گے۔ نظام خداوندی میں وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ سورہ 4 آیت 5 کا مفہوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے روٹی، کپڑے، مکان اور صحیح تربیت کا انتظام کرو۔ نظام میں افراد کو سامان چیز مہیا کرنے کا الگ الگ فریضہ نہیں رہے گا۔ اگر نظام خداوندی نہیں ہے
اور تم کسی یتیم کے سرپرست بنے ہو، تو جب تک یتیموں میں السفہاء کی کیفیت دور نہ ہو جائے مال ان کے حوالے نہ کرو، ان کی پرورش اور تربیت اس طرح کرو کہ ان میں السفہاء کی کیفیت ختم ہو جائے۔ تدبر کا تقاضا ہے کہ قرآنی رہنمائی کے تدریجی مراحل کو پیش نظر رکھا جائے۔ قرآن کریم اپنے نظام کی ابتدا آہستہ آہستہ بتدریج کرتا ہے اور پھر اسے اپنی انتہا تک لے جاتا ہے۔ اس پورے پروگرام کے ہر درجہ ہر منزل کے لیے قرآن کریم میں ہدایات، رہنمائی، احکام و اصولوں اور قوانین موجود ہیں۔ ہمیں اس کے سمجھنے میں دقت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم نظام کے تدریجی مراحل کو سامنے نہیں رکھتے اور جست لگا کر مدنی دور میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر روایات میں مدنی دور کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن محتاجوں، ضرورت مندوں اور سائلوں کی ضرورت پوری کرنے کے احکام دیتا ہے، صدقہ خیرات کی ترغیب دیتا ہے، اور کہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ تمہاری دولت تمہاری نہیں، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب ضرورت مندوں کو دے دو، نظام کو دے دو۔ جو شخص نظام خداوندی کے تدریجی مراحل کو سامنے نہیں رکھے گا اس کو قرآن میں اختلاف و تضاد نظر آئے گا۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں عجیب ایک دوسرے سے مختلف احکام آتے ہیں، کہیں وراثت کے احکام ہیں اور کہیں لکھا ہے کہ وراثت کو تنہائی نہ کھا جایا کرو۔ یہ الجھن اس وقت پیش آتی ہے جب ابتدائی اور آخری احکام میں تمیز نہ کی جائے۔ یاد رہے قرآن کریم معاشرتی، معاشی، مدنی اور سیاسی گوشوں کے بارے میں ابتدائی منزل سے لے کر آخری منزل تک کے احکام دیتا ہے۔ تدبر فی القرآن کے معنی یہ ہے کہ دیکھا جائے اس وقت معاشرہ کس حالت میں ہے اور کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کس طرح پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ جس منزل میں آپ ہیں اس منزل کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ اگر قرآن کا پروگرام آگے بڑھ آیا ہے تو پچھلی منزل کے احکام معطل ہو جائیں گے، لیکن پھر کبھی پچھلی منزل کے سے حالات پیدا ہو جائیں تو سابقہ منزل کے احکام بحال ہو جائیں گے۔ مثلا پانی کی موجودگی میں وضو کیا جائے گا، لیکن اگر پانی نہ ملتا ہو تو تیمم والا حکم آگے آ جائے گا اور وضو والا حکم پیچھے ہٹ جائے گا، یعنی معطل ہو جائے گا۔ پانی میسر آ گیا ہے تو تیمم کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا اور وضو کرنے کا حکم آگے آ جائے گا۔ یہ محض تیمم اور وضو کی بات نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبہ کے متعلق بات ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا۔ البتہ تدبر فی القرآن کا تقاضا ہے کہ درپیش حالات کے مطابق احکام کو عمل کے لیے لیا جائے گا۔ یہ بات تدبر فی القرآن سے معلوم ہوگی کہ کون سا حکم کس وقت روح عمل ہوگا۔ اگر قرآن کا پروگرام ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے تو قرآن انفرادی صدقہ و خیرات کی ترغیب دے گا، لیکن جب قرآن کا پروگرام عروج پر پہنچ جائے گا تو عبوری احکام مثلا وراثت، صدقہ، خیرات، لین دین، قرض کو لکھ لینے اور یتیموں کے احکام وغیرہ معطل ہو جائیں گے، کیونکہ اس نظام میں افراد کو سب کچھ حکومت کے حوالے کرنا ہوتا ہے اور نظام ہی افراد کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نظام بھی بتدریج افراد کے اموال کو اپنی تحویل میں لیتا چلا جاتا ہے۔ جب بھی قرآنی پروگرام کو نافذ کیا جائے گا مکی اور مدنی مراحل کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ہر حکم اپنے اپنے درجہ پر، اپنے اپنے مقام پر نافذ ہونے والے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ پروگرام جب آگے بڑھتا ہے تو پچھلے دور کا حکم ساقط العمل ہو جاتا ہے اور اگلا حکم آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ درپیش حالات میں قرآن کے کون سے حکم پر عمل کیا جائے۔ جس درجے میں معاشرے کے مسلمان ہوں گے اسی درجے کے احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ آج اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سود سے پاک نظام کیسے نافذ ہوگا؟ یہ یاد رہے کہ غیر قرآنی نظام میں سود سے متعلق احکام نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ سود کا معاملہ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو نظام کو افراد کی کفالت میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد اسلامی نظام سود کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتا ہے۔ جب تک معاشرے کی حکومت قرآنی نظام کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا نہیں بناتی، قرآن مجید کے احکام کیسے نافذ ہوں گے؟ غیر خداوندی نظام میں سودی نظام سے پاک معاشی نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بین الاقوامی معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یاد رہے کہ قرآن کا معاشی نظام قرآن کے معاشی نظام کے اندر ہی نافذ ہوگا۔ اس آیت میں اور اس قسم کی آیات میں یتیموں سے متعلق احکام انفرادی ہیں۔ جب معاشرہ ان کو اپنی تحویل و نگرانی میں لے گا تو نظام افراد کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔